السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی اسپرچل لیڈرز کی جانب سے ماہ فہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی آج ہم بات کریں گے کہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا انہیں کیسا انعام ملا۔ ان میں صرف ایک جو تھے محدث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ہم بات کریں گے، کیونکہ جب بھی تقوی کا ذکر آتا ہے تو ان کا ذکر کہیں سے بھی خالی نہیں جاتا۔ حضرت امام عبداللہ بن مبارک جو کہ محدثین کے استاد تھے، فرماتے ہیں کہ بہت دور 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 سے علم حاصل کرنے جاتے تھے، احادیث اکٹھی کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں گھر سے نکلا علم حاصل کرنے کے لیے، تو مجھے دمشق جانا تھا۔ یاد رہے کہ تاریخ میں دمشق جو تھا وہ تعلیم کے لیے ایک بہت بڑی علمی درسگاہ رہا ہے۔ وہاں بہت زیادہ استاد تھے اور لوگ وہاں اسٹڈی کے لیے ضرور جاتے تھے، تو زیادہ تر محدثین نے علم وہاں سے سیکھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا ایک طالب علم کی حیثیت سے۔ جب میں وہاں پہنچا، جو ان کا مدرسہ تھا، مسجد تھی یا جو بھی جگہ تھی، تو فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے بیگ میں قلم ہی نہیں ہے، میں لکھوں گا کس سے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو کر باہر نکلا، اور جب میں پریشان ہو کر باہر نکلا تو میں نے دیکھا ایک بندہ گزر رہا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ پلیز مجھے قلم چاہیے، اگر آپ مجھے دے دو تو فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے قلم پکڑا دیا۔ وہ قلم شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ پہلے زمانے میں، اب تو بہت کم پائے جاتے ہیں، پہلے زمانے میں جو کانا ہوتا تھا، کانا، اس کو کاٹ کے چھوٹی سی قلم بنائی جاتی تھی، اور وہ جو کانا ایک درخت ہے جو موٹا ہو کے ایک بانس بن جاتا ہے، لیکن وہ جب کچا ہوتا ہے نا، اس کو کاٹا جاتا ہے تو اس کے اندر نا اس کا جو گودا ہوتا ہے وہ بڑا فلفی ہوتا ہے اور پورس ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو انک ہوتی ہے نا وہ بھر جاتی ہے، تو پھر جیسے اس کو اس میں ڈبوتے ہیں تو انک بھر جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ قلم جو ہے وہ لکھتا رہتا ہے، تو اس سے قلم بنایا جاتا تھا، ہاتھ کا قلم۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے وہ قلم جو تھا وہ اس سے لے لیا، میں نے اس شخص سے کہا مجھے قلم چاہیے، تو اس نے مجھے دے دیا۔ تو میں نے قلم لیا اور میں اپنا کام لکھنے لگ گیا اندر جا کے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے دمشق سے پھر آ گیا مروب، جو کہ ترکمانستان ہے، روس کی ایک ریاست ہے۔ فرماتے ہیں وہاں سے میں ادھر آ گیا ترکمانستان، اپنے گھر سے مدرسے سے نکلا اور اپنے گھر آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ 25 دن کا میں نے سفر طے کیا اپنے گھوڑے پہ یا جہاں بھی۔ تو گھر آ کے میں نے دیکھا کہ وہ جو قلم میں نے اس شخص سے لیا تھا وہ تو میرے بیگ میں ہے۔ فرماتے میں اسی وقت اٹھا اور دمشق پہنچے، دوبارہ دمشق پہنچ گئے، اپنا گھوڑا لیا اور 25 دن کا سفر کر کے اس شخص کے پاس آئے اور اس کی امانت اسے واپس کر دی۔ فرمایا کہ یہ قلم ہے اور یہ تیرا ہی تھا، اسے امانت واپس کر دی۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تھا تو چھوٹا سا قلم ہی نا، جو آج بھی 2-4 روپے کا ہوگا، یا اس سے پہلے جو تھا ہمارے دور میں 1 روپے کے 2 بھی مل جاتے تھے، جب انسان خود بھی بنا لیتا ہے، لیکن انہوں نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ ہو سکتا وہ شخص انہیں یہ کہہ دیتا کہ یہ قلم تو مجھے نہ واپس کرنا، لیکن انہوں نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو ہم آج کے دور میں کیا کرتے ہیں، کسی سے کوئی چیز لے لی تو ہم کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر کیا ہوا، چھوٹی سی تھی۔ نہیں، جو چیز جس کی ہے وہ اسے دیں آپ، جو بے شک وہ ایک تن کا ہی ہے، لیکن وہ شخص اس چیز کا مالک ہے، اس کی چیز اس کے پوچھے بغیر مت اٹھاؤ، اور اگر لی ہے تو اسے واپس کرو، اسی طرح اس پہ کسی قسم کا رعب مت جماؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک جو تھے وہ وہاں سے ایک قلم دینے کے لیے 25 دن کا سفر کر کے دوبارہ یہاں پہنچے، اور اس طرح سے انہوں نے وہ قلم جو ہے وہ واپس کیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے بارے میں ایک اور واقعہ جو بڑا ہی مشہور ہے، کہ حضرت عبداللہ بن مبارک جو تھے
وہ پہلے ایک باغ میں مالی ہوا کرتے تھے۔ تو باغ کے مالک نے کہا، ایک دن اس کے بعد بہت سارے مہمان آئے، تو باغ کے مالک نے کہا کہ جاؤ انار توڑ کے لاؤ۔ تو عبداللہ بن مبارک گئے اور انار توڑ لائے۔ تو جب وہ کھانے لگے تو دیکھا انار تو کھٹے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں چلا کہ انار کھٹے ہیں، جاؤ اور لے کے آؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک جو تھے وہ دوسری جگہ گئے اور کسی اور درخت سے انار توڑ کے لے آئے۔ جب انہوں نے کھائے تو کہا یہ بھی کھٹے ہیں، پھر اور لے کے آؤ۔ وہ تیسری جگہ سے گئے، تیسرے انار توڑ کے لائے تو وہ بھی کھٹے تھے۔ تو اس مالک نے کہا کہ تو کب سے کام کر رہا ہے اس باغ میں، تجھے نہیں پتہ کہ یہ جو انار ہیں کون سے میٹھے ہیں اور کون سے کھٹے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے بہت خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ میں تو اس کا مالک تو نہیں ہوں، میں تو اس کی نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا ایک راکھا ہوں، میں چاکھا تو نہیں ہوں کہ میں سب کو چیک کروں، میں نے کبھی نہیں کھایا۔ تو باغ کا مالک اتنا حیران ہوا کہ واقعی اس نے نہیں کھایا، اتنی دیر سے یہ میرے باغ میں کام کر رہا ہے اور اس نے کھایا تک نہیں، چکھا تک نہیں، کہ اس کو یہ ابھی تک پہچان ہی نہیں ہے۔ لیکن شرعی لحاظ سے آج کے دور میں اس شخص کو رخصت ہے، جو شخص کام کرتا ہے وہ کھا بھی سکتا ہے، جو مالی جو ہے وہ باغ کی نگہبانی کرتا ہے وہ کھا بھی سکتا ہے، لیکن انہوں نے نہیں کھایا۔ تو وہ مالک اتنا حیران ہوا، اپنے گھر گیا اور اس کی بیوی نے اس سے بات کی ہوئی تھی کہ ہمیں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کسی شخص کی تلاش ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے بہت اچھا شخص مل گیا جس طرح کا مجھے چاہیے تھا۔ بیوی نے کہا وہ کون؟ فرمایا جو ہمارے باغ کا مالی ہے، وہ اس طرح سے میں نے اس کی دیانتداری دیکھی ہے اور اس طرح سے جو اس نے احسن طریقے سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیا، میں اس سے بڑا متاثر ہوا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ بالکل یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دی اور سارے کا سارا جو باغ تھا وہ بھی ان کو ہبہ کر دیا۔ تو اس طرح سے وہ تقوی اختیار کرتے ہوئے انہیں کیا ملا؟ وہ سارے کا سارا باغ بھی مل گیا اور ایک امیر شخص کی بیٹی سے شادی بھی ہو گئی۔ لہذا اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے رستے کھول دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہذا اس شخص کو بھی وہیں سے رزق ملا جہاں سے اسے گمان تک نہیں تھا۔ تو یہ تقوی کا انعام انہوں نے پایا۔ اس کے بعد امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اور اس میں سند کے اعتبار سے یہ حسن حدیث ہے کہ عبداللہ بن مبارک جو تھے وہ بہت بڑے محدثین بن گئے تھے، جگہ جگہ سے علم حاصل کیا، احادیث اکٹھی کی تو محدثین بن گئے تھے، محدثین کے استاد بن گئے تھے اور بہت بڑے محدث تھے۔ کیا ہوتا ہے کہ ایک دن سفر میں چل رہے ہیں تو ان کے شاگرد ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، ساتھ ساتھ ان کے شاگرد ہیں، ساتھ ساتھ وہ ہیں۔ تو رستے میں ایک نابینا بیٹھا ہوا تھا، تو نابینا نے پوچھا کہ یہ کیسا شور ہے، لوگ گزر رہے ہیں تو کون ہے یہ؟ تو لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک گزر رہے ہیں۔ تو نابینا نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے بھی ان سے ملوایا جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کو بتایا تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، نابینا کو مجھے بلاؤ، ملوایا جائے۔ تو نابینا جب حضرت عبداللہ بن مبارک کے سامنے کھڑا ہوا تو رونے لگ گیا۔ تو انہوں نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ اے امام، آپ میرے لیے دعا کریں، میں بچپن سے ہی نابینا ہوں، میرا دل کرتا ہے میں یہ دنیا دیکھوں، یہ دنیا کی خوبصورتی دیکھوں، اپنے والدین دیکھوں، اپنا گھر بار دیکھوں، اپنی در و دیوار دیکھوں، میرا بھی دل کرتا ہے، لیکن میری بینائی نہیں ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، مجھے کیا پتہ یہ دنیا کیسی ہے۔ تو آپ پلیز میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ پاک مجھے جو ہے وہ بینائی عطا فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے اس ولی نے، حضرت عبداللہ بن مبارک نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نابینا شخص کہتا ہے کہ میری اسی ٹائم جو ہے وہ بینائی لوٹ آئی،
اور جیسے ہی میری بینائی لوٹی تو میں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک جو تھے انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے۔ تو یقین جانیں کہ اللہ پاک نے ان کے ہاتھ ابھی نیچے بھی نہیں ہوئے اور ان کی ساری دعائیں جو ہیں وہ قبول کر لیں، اور ان کی یہ دعا قبول کی اور اس شخص کو بھی جو ہے وہ بینائی مل گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا اس چیز سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب انسان جو ہے وہ اللہ کے لیے ڈرتا ہے، اب کس طرح سے ان کے زندگی کے واقعات ہیں کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، اور جب انسان اس حد تک تقوی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ پاک بھی انہیں دنیا میں اتنے زیادہ انعام دیتا ہے کہ پھر دنیا جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں، کچھ نہیں ہے، یہ چھوٹی سی ہے، کچھ نہیں ہے۔ نہیں، یہ بھی تقوی ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات سے گزر جانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے کبھی صحرا میں بکریاں چرائی ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی چرائی ہیں۔ تو فرمایا تو کیسے گزرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے ادھر سے بھی ادھر سے بھی کہ کہیں کوئی کانٹا نہ چمٹ جائے۔ تو حضرت عبداللہ انہوں نے فرمایا کہ اس دنیا میں تقوی اختیار کرنا بھی ایسے ہی ہے، ہمیں دنیا میں ایسے ہی چلنا ہے، دونوں طرف سے اپنے دامن کو سمیٹ کے، کوئی پتہ نہیں کہاں سے کانٹے ہیں، کہاں سے گلے گلزار ہیں، لیکن ہمیں اس طرح سے بچنا ہے۔ اور آج کے پرفتن دور میں تو ہر طرف ہی فتنہ ہے، ہم کسی گھر چلے جاتے ہیں، کسی جگہ چلے جاتے ہیں تو ہر جگہ لوگ باتیں کرنے والے ہیں، تنقید کرنے والے ہیں کہ یہ کام ایسا ہے، وہ کام ایسا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا دین کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے ہم نے اس طرح سے بچنا ہے جس طرح سے ہمیں دامن سمیٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا عبداللہ بن مبارک کی اگر زندگی دیکھیں تو وہ اپنے دامن کو اسی طرح سے سمیٹ کے چلے، اور اللہ پاک نے اتنا رتبہ عطا کیا کہ انہوں نے ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں کیے تو ان کی دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم۔